أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت میں عزت، دنیا اور آخرت میں مقام اور مرتبہ اور رفعت اور بلندیاں دنیا میں عروج اور ترقی، دنیا میں خیر و برکات اور دنیا کی فراوانیاں اس کی کنجی صرف اور صرف تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، تقوی کے بغیر سچی عزت کبھی نہیں مل سکتی، تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر مقام و مرتبہ اور رفعت حقیقی معنوں میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، وقار کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔
زندگی کے تمام لمحات کو، زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں، یہ عزتیں اور یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ ہمارا مقدر ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو، اس اصول اور اس قاعدے اور اس کلیے کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے، تم سب کی ماں سیدہ حوا ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے تمہاری نسل کو بڑھایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہارے اندر خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، برادریاں خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ خاندان اور قبیلوں پر عزت کی بنیاد نہیں ہے، خاندانوں میں اور قبیلوں اور قوموں میں وقار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا، جس کی اللہ سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ کا سب سے زیادہ مطیع ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ عزتیں بھی اس کو زیادہ ملتی ہیں، مقام بھی اس کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ خاندان اور یہ قبیلے اور یہ برادری یہ صرف تعارف کے لیے، یہ صرف جدا جدا پہچان کے لیے، اصل چیز صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ خاندانوں اور اگر قبیلوں کو دیکھا جاتا تو پھر وہ حبشہ کی سرزمین سے آنے والا بیچارہ جو کلاش تھا، جو غریب تھا، جو مفلس تھا، مدینے کی گلیوں میں جس سے قرض وصول کرنے والے اس کو گھسیٹتے تھے، چپٹی ہوئی اس کی ناک تھی، بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، حبشی غلام تھا، کالی اس کی رنگت تھی، وہ مقام نہ لیتا، لیکن اللہ نے اس کو اس کا تقوی دیکھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی پرہیزگاری دیکھی تھی۔ رنگت کا وہ کالا ضرور تھا لیکن اس کا دل کالا نہیں تھا، دل اس کا نیکیوں سے نور و نور تھا، نور علی نور تھا۔
اللہ کی فرما برداری کا اس کے دل میں جذبہ تھا، اللہ کی توحید میں وہ راسخ تھا، اللہ کی توحید کے لیے اس نے قربانیاں دی تھی، اللہ کی توحید کے لیے اس نے اذیتیں برداشت کی تھی۔ اللہ کو وہ اتنا پسند آ گیا تھا، اتنا پسند آ گیا تھا، وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آواز اللہ جنت میں حوروں کو سناتا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم تقوی والا ہے۔ تو کتنی ہی ایسی آیات ہیں اور احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ صرف اور صرف تقوی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری اور الوداعی جو خطاب امت کو کیے ہیں، عرفات میں آپ نے آخری حج کا خطبہ دیا ہے، اور پھر مینا میں قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو خطاب کیا۔ اس میں لوگوں کو یہی بات واضح کی ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ مت سمجھنا عربیوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا عجمیوں کو زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ ولا لأحمر علی الاسود، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں۔ الا بالتقوی، سوائے پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ مقام اور مرتبہ تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ کے ہاں عزت کا مقام معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نکتہ سمجھایا تھا، اور ایک مثال دے کے آپ نے اس بات کو واضح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، اے عوف، بھلا تیرا کیا خیال ہے، ارائیک لو کان لک عبدان، اگر تیرے 2 غلام ہو، ان غلاموں میں سے ایک غلام یطیعو کا ویتبع امرہ کا، وہ بڑا تیرا مطیع ہو، بڑا فرما بردار ہو، تیرے اشاروں پر چلنے والا ہو، لا یخونو کا، تیرے ساتھ خیانت کرنے والا نہ ہو، ولا یکذب کا، تیرے ساتھ جھوٹ بولنے والا بھی نہ ہو، احب الیک، کیا یہ غلام تجھے زیادہ پیارا لگے گا؟ اے عوف، یا وہ غلام لا یطیعک، جو نہ تو تیرا فرما بردار ہو، ولا یتبع امرک، نہ تیرا تابع دار ہو، یخونک، وہ خیانت کرتا ہو، ویکذبک، تیرے ساتھ جھوٹ بولتا ہو، یا اس غلام سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تیرے دل میں مقام کس غلام کا ہوگا؟ تیرے دل میں عزت کس غلام کی زیادہ ہوگی؟ تم کس کو زیادہ فوقیت ہوگے؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے، آقا، وہ غلام جو یطیعنی و یتبع امری، جو میرا فرما بردار ہوگا،
جو میرا تابعدار ہوگا، جو میرا مطیع ہوگا۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی کذالکم انتم عند ربکم، پوری انسانیت اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے، ان تمام غلاموں میں، ان تمام بندوں میں اللہ نے یہ معیار متعین کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پیارا رکھتا ہے، ان سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر بن حلال ایک غریب اور مفلس اور تنگ دست صحابی تھے بیچارے، کالی اس کی رنگت تھی، چھوٹا اس کا قد تھا، غربت اور مفلسی ایسے تھی، مدینے کی گلیوں میں پھیری لگاتا تھا، سبزی بیچتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بڑا پسند تھا کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، بڑا ایماندار شخص تھا۔ نبی علیہ السلام کو اتنا پسند آیا کہ ایک دن آپ نے برسر منبر اس کا تذکرہ کیا، جمعے کے خطبے میں اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اے ظاہر، تم مجھے اتنا پیارا لگتے ہو، تم سے مجھے اتنی محبت ہے، میں یہ تہیا کر چکا ہوں کہ جب بھی میں تمہارے گاؤں میں آیا کروں گا تو میں تیرا مہمان بنوں گا، تو میرا میزبان ہے، میں نے تیرے گھر میں کھایا اور تو بھی میرے ساتھ وعدہ کر، اے ظاہر جب بھی تو شہر آئے، جب بھی تو مدینے میں آئے تو تو نے میرے گھر میں ٹھہرنا۔ کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، قریشی تو نہیں تھا، سید زادہ تو نہیں تھا، بیچارہ غریب تھا، مفلس تھا، بس وہ اللہ کو پسند تھا، اس کے اندر تقوی تھا، اس کے اندر پرہیزگاری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کے گاؤں میں جایا کرتے تھے تو اس کے گھر میں آپ ٹھہرا کرتے تھے، آپ اس کے گھر میں مہمان بنا کرتے تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت اور رفعت اور یہ شان کوئی معمولی ہے۔ مدینہ المنورہ جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے، مدینے کا ہر فرد، ہر گھر یہ تمنا اور آرزو کر رہا تھا کہ کاش اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہرے، میں آپ کی زیارت کروں۔ اللہ رب العزت نے جب ان کے جذبے دیکھے، جب ان کے ذوق دیکھے، اہل مدینہ کے کا جب یہ انداز دیکھا، اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا کہ آپ یہ معاملہ ہمارا سپرد کر دیں، آپ کی سواری جس صحابی کے دروازے پر بیٹھ جائے آپ نے اس کا مہمان بنا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ پھر ابو ایوب انصاری کو ملا، اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، وہ زندگی بھر اس ضیافت پر خوش ہوتا رہا، پوری زندگی اس پر خوش ہوتا رہا کہ اللہ نے مجھے چنا تھا۔ اور یہاں دیکھیں آپ کہ نبی علیہ السلام اس غریب صحابی کے گھر میں ٹھہرتے، اور جب وہ مدینہ آتا تھا روز آتا تھا، اکثر آیا کرتا تھا، سبزی بیچتا تھا، دوپہر کو سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس کو جس گھر میں پڑاؤ ملتا تھا وہ محمد رسول اللہ کا گھر تھا۔
بنیادی عادت پوری کائنات کے امام کا گھر تھا. ایک دن متعینہ وقت پہ ظاہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ میرا صحابی روز آتا تھا، آج بھی نہیں. نبی علیہ السلام اس کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، پوچھتے پھرتے ہیں آج ظاہر میرے گھر نہیں آیا، اس کو کسی نے دیکھا، کسی کی ملاقات ہوئی ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول مدینے میں موجود ہے، سبزی بیچتا پھرتا ہے. آپ گلیوں میں جدھر لوگوں نے بتایا ادھر اس کو تلاش کرتے تھے، پیغام بھی بھیج سکتے تھے، جاؤ ظاہر کو لے کر آؤ، ایسے بھی بلایا جا سکتا تھا. کائنات کا امام مدینے کی گلیوں میں اس شخص کو تلاش کر رہا تھا. ایک چوک میں دیکھا، آوازیں دے رہا تھا، ہوکا دے رہا تھا سبزی بیچنے کے لیے. نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، محبت کا انداز دیکھے، الفت اور پیار اور محبت کی کیفیت دیکھیں. تاجدار انبیاء نے آگے پیچھے سے جبھی ڈال لی، ایسی آنکھوں پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیا، اس کو اپنے سینے سے لگا. وہ ایسے کوشش کرنے لگا، اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ نہیں رہے تھے. اسی حالت میں آپ نے فرمایا میں یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ اس وقت سمجھ گئے، کہتے اللہ کے حبیب تاجدونی قاصدا، مجھے کون خریدے؟ میں تو گھٹیا سودا ہوں، میں تو بالکل لوگوں کی نظروں میں ردی ہوں، میری لوگوں کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہے، رنگت میری کالی ہے، غربت نے میرے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں، قد میرا چھوٹا ہے. تاجدونی قاصدا، اللہ کے رسول میں تو بالکل گھٹیا ہوں. آپ نے فرمایا ظاہر ایسا مت کرو، لست عند اللہ بقاصد، اللہ کے نزدیک تم گھٹیا نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم معمولی نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے ہو. اللہ کے ہاں تمہارا بڑا بلند و بالا مقام ہے، اللہ کے ہاں تمہاری عظمتیں ہیں، تمہاری نعمتیں ہیں، تمہاری شان و شوکت ہے. لست عند اللہ بقاصد، اللہ کے ہاں تم معمولی نہیں. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، جو اللہ کا سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. کہاں ہم عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوتیں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی شریعت کو پامال کر کے آج ہم عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آج مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، آج ہم دنیا کی فراوانی چاہتے ہیں، آج ہم کاروبار میں عروج چاہتے ہیں، آج ہم جو ہے نا مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے. اللہ کے بندو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا. یہ جھوٹی عزتیں آپ کو مل سکتی ہیں، جھوٹا پروٹوکول آپ کو بندے دے سکتے ہیں. اگر اللہ کی نافرمانی آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، عزت کو تلاش کرنے کے لیے یہ عزتیں نہیں ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، سارے کے سارے مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ بڑا تمہیں بلند کرے گا، اللہ فراوانیاں بھی دے گا، تنگیاں بھی دور کر دے گا.
خوشحالیاں اللہ تعالیٰ دے دے گا، بیماریاں دور کر دے گا، سکون اور راحت والی اللہ زندگی دے دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تم اپنے آپ کو اپنے خالق مالک کے سپرد کر دو۔ من کان للہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، کان اللہ لہو، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ ایک محدث کا قول ہے، امام قتادہ اکثر کہا کرتے تھے، اپنے طلبہ کو بھی کہا کرتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتے تھے، اپنے مقتدیوں اور اپنے سامعین کو بھی کہا کرتے تھے کہ من یتق اللہ، جو تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا، یکن اللہ لہو، اللہ اس کا ہو جائے گا، اللہ اس کا بن جائے گا۔ من کان تقیا کان اللہ لہو ولیا، جو متقی پرہیزگار بن جائے گا، اللہ اس کا دوست بن جائے گا۔ ایک ہی فارمولہ ہے، اس سے جب تک ہٹے رہو گے کبھی سکون نہیں پاؤ۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں عروج چاہتے ہو، اچھا کاروبار اور اچھی جاب اور مزدوری تلاش کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا لے گا، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، جس سے بڑھ کر کوئی سچی ذات ہے۔ اس کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کے لیے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غربتوں سے، تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ نہیں، کئی راستے پیدا کرتے، کئی راستے پیدا کر دیتے، اس کی پریشانیوں سے اس کو کیسے نکلتے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پھر اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اس کے لیے کھانے کے بندوبست کرتے ہیں، لا يحتسب، جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ ایسی جگہوں سے بھی رزق آئے۔ مکہ کی بستی والوں پر غربت آ گئی، عذاب آ گیا، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعائیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو ستایا تھا، آپ کے یاروں کو ستایا تھا، آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ ان پر ایسی قید سالی دے دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قید سالی آئی تھی، 7 سال تک وہ لوگ قید سالی میں مبتلا رہے، غربتوں میں پیسے گئے۔ اللہ نے مکے والوں پر اس طرح کی تنگ دستی دی، اس قدر پھر غربت آئی ان پر، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، کتے بلے اور خنزیر کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی غربتوں کا ذکر کیا اور ساتھ کیا کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ سخت دن ان پر نہیں آنے تھے، یہ تنگیاں ان پر نہیں آنی تھی، یہ مسائل ان پر نہیں آنے تھے، یہ مشکلات ان پر نہیں آنی تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ صحیح ایمان والے بن جاتے اور تقوی پرہیزگاری کو اپنا لیتے، اللہ کے صحیح فرما بردار بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے، زمین بھی ان کے لیے خزانے ہوئی تھی، آسمان سے رحمت و برکت کی بارشیں برستی،
ان کے کھیتوں کھلیان اگتے، پھل ہوتے، اناج اگتا، زمین بھی خزانے اگلتی، آسمان بھی خزانے برساتا، لیکن انہوں نے بغاوت کا راستہ اپنایا، جس وجہ سے آج یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ تقوی کے اندر ہے میرے بھائیوں، سارے ہمارے مسائل کا حل تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن تم اللہ کے فرما بردار بن کے۔ اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ یطاع، ہر وقت اس کی اطاعت کیجیے، ہر وقت اللہ کے ہر حکم کو، ہر فیصلے کو، ہر آرڈر کو، ہر فرمان کو مانا جائے، ولا یعصی، اللہ کی نافرمانی زندگی کے کسی شعبے میں بھی نہ کی جائے۔ یہ تقوی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ پوری زندگی خوشی ہو، غمی ہو، حجامت ہو، لباس ہو، کردار ہو، معاملات ہو، کاروبار ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، بس اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر دو، لازم کر دو، اپنی وضاحت، اپنا لباس، بود و باش، معاملات، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور پھر اللہ سب کچھ دے، پھر سب کچھ دے، ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، ہر چیز۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے، لوہے کے گارڈر کو پکڑتے تھے، اپنے ہاتھ سے توڑ دیتے تھے، اللہ نے اتنی قوت دی تھی۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ہم اتنی آسانی سے ایک لکڑی نہیں توڑ سکتے جس آسانی کے ساتھ وہ لوہے کو توڑ دیتے تھے۔ اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ان کے گھر میں ہر وقت عبادت ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اپنے رب سے کہنے لگے، اللہ نے بیٹا دیا سلیمان، اللہ سے عرض کرنے لگے، اللہ جس طرح تو نے انعامات مجھ پر کیے اسی طرح میرے بیٹے سلیمان پر بھی تو نے ایسے ہی انعامات کرنے، جس طرح تیرا فضل اور تیرا کرم اور تیری رحمت مجھ پر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے پر بھی ایسے ہی کر۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ عروج دے، ترقیاں دے، اللہ ان کو وقار دے، ان کو مقام و مرتبہ دے۔ یا اللہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا۔ اللہ نے وہی نازل کی اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام پر، فرمایا اے میرے پیغمبر داؤد ہم ایسا کر دیں گے، لیکن جس طرح تو میرا بن گئی ہے اگر تیرا بیٹا بھی اسی طرح میرا بن جائے گا تو میرا کرم اور فضل اس پر۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے پر محنت کی، دونوں ماں باپ نے محنت کی۔ ماں اس کو تہجد کے وقت اٹھاتی تھی، 7-8 سال اس کی عمر تھی، تہجد کے وقت اٹھاتی اور کہتی بیٹے لا تکثر النوم، زیادہ نہیں سونا چاہیے، فإن کثرۃ النوم
زیادہ سونا والا شخص کل قیامت کے دن فقیر اور مفلس اور محتاج بن کے اٹھے، نیکیوں سے تہیے دست خالی ہو۔ تربیت کی ماں باپ نے، اللہ کا فرما بردار بن گیا، اللہ تعالی کا تابع دار بن گیا، ایسا فرما بردار اور ایسا تابع دار بنا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا تو جنگی گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، جنگی گھوڑے، مجاہدین گھوڑے لے کر آئے، ان کی دیکھ بھال میں ایسے لگے کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز ضائع ہو گئی۔ اتنا صدمہ پہنچا، اتنا صدمہ، کہتے ہیں ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، ان کو ذبح کر دیا، ان کی گردنیں کاٹ دی، ان کو زندہ نہیں چھوڑا، ذبح کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے مجھے میرے رب کے ذکر سے غافل کر دیا۔ ایسے اللہ کے فرما بردار بن گئے۔ پھر اللہ نے صرف لوہے کو ان کے تابع نہیں کیا تھا، جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ حکم دیتے تھے، وہ دریاؤں اور سمندروں سے ہیرے جواہر تلاش کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر۔ جنات کو حکم دیتے، مسجد اقصی تعمیر کروائی ساری کی ساری جنات سے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو پھر عزت اور رفعت اور مقام کیا عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولیاں سکھائی، جانور تابع کر دیے، ہوائیں تابع کر دی۔ ہوائیں، سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے، ہوا تو مشرق کی طرف چل، وہ مشرق کی طرف چلتی تھی، مغرب کی طرف چلنا شروع ہو جا، وہ مغرب کی طرف چلتی تھی، شمال کو حکم دیتے تو وہ ادھر چلتی تھی۔ ہوا کو آدر کرتے، میرے تخت کو اٹھا، تخت پر سوار ہو جاتے اور اپنی شورا اور اپنے ساتھیوں کو تخت پر بٹھا لیتے، ہوا کو آدر دیتے، میرے تخت کو اٹھا۔ ہوا تخت اٹھاتی، وہ ایک لمحے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ لے جاتی کہ مہینے میں آدمی پہنچ سکتا ہے اتنے سفر پہ جتنے ایک لمحے میں پہنچ جاتے تھے۔ پرندوں کو حکم کرتے، ہمارے سروں کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کرو، پرندے سایہ کرتے، ہوائیں تخت کو اڑاتی لے کے جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے، ہر چیز اس کے متحد ہو۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والا وتیرہ اپنا لیتا ہے، جلوتوں میں، خلوتوں میں، تنہائیوں میں، جو اپنے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، خافہ کل شیء، اللہ اس سے ہر چیز کو ڈرا دیتا ہے۔ اس کا روب، اس کی ہیبت، اس کا دبدبہ کائنات کی ہر چیز پر پڑ جاتا ہے جو اپنے اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ مخلوقات سے نہیں ڈرتا جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، اس کا واقعہ میں پڑھ کے حیران ہوں۔ امام اہل سنہ ہے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے دین کے لیے بہت انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ 3 بادشاہوں نے اس کو مارا تھا، 3 بادشاہ، صرف ایک نقطے پر، اے احمد کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا، قرآن اللہ کی مخلوق میں نہیں کہہ سکتا، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ میں قرآن مخلوق کہوں گا میرا دین ضائع ہو جائے گا، میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میں ہلاک اور تباہ ہو جاؤں گا۔ میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں۔ بادشاہوں نے جیلوں میں بند کر دیا،
3 بادشاہوں نے اس کو مارا، 3 بادشاہ، اور ایسے ایسے دروں کے ساتھ مارا جاتا تھا کہ جلاد کہا کرتے تھے جو بعد میں توبہ قائم ہو گئے، وہ کہتے ہم بادشاہوں کے حکم پر مارتے تھے، کہتے اتنے بھاری بھرکم ہم دروں کے ساتھ مارتے تھے کہ اگر ہاتھی پر وہ درے مار دیے جاتے تو وہ برداشت نہ کر سکتے، بڑے اللہ کے فرمانبردار تھے۔ چوتھا بادشاہ آیا، متوکل اس نے چھوڑ دیا، کہا احمد جا، ہم نے تجھے پریشان کیا، چھوڑ دیا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اسے جنات آ کے تنگ کرنے لگے، اس کو دورے پڑنے لگے۔ انہوں نے پیغام بھیجا احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کو کہ میرے لیے، میری بیٹی کے لیے دعا کر دے۔ اسے دورے پڑتے، احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنا جوتا اتار کے دیا۔ طبقات حنابلہ میں اس قضیے، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا جوتا اتار کے دیا، کہا جاؤ اس بچی کے کان میں جا کے کہنا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم نے اس کو چھوڑنا ہے یا تیرے سر پر 70 جوتے مارے جائیں، کون سی چیز تم پسند کرو، میرا نام لینا۔ اسے کہنا یقول لک احمد، مجھے احمد ابن حنبل نے بھیجا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم نے اس کو چھوڑنا ہے یا جوتیاں کھانی ہیں، کیا چاہتے ہو، بس اتنا کہنا۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، کوئی لمبی چوڑی جو ہے نا تلاوت نہیں، کوئی لمبا چوڑا دم گھنٹوں کا نہیں سکھایا کہ جا کے یہ کرنا۔ کلام اللہ میں تو اپنی تاثیر ہوتی ہے، اذکار میں اپنی قوت ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا فرمانبردار، جو اللہ کا مطیع ہے، اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر تقوی کی طاقت ہے، اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، اس کے اندر فرمانبرداری کی طاقت ہے۔ کہا جاؤ جا کے میرا نام لینا، کہنا یقول لک احمد بن حنبل، حنبل کا بیٹے احمد نے مجھے بھیجا ہے، چھوڑ دے دو اس کو، جانا ہے یا جوتے کھانے۔ وہ گیا، جا کے اس مریضہ بچی کے کان میں جا کے اس نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ قال علی احمد بن حنبل، مجھے احمد ابن حنبل نے بھیجا، اس نے تجھے پیغام دیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تو نے اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا؟ وہ جن اس بچی کی زبان پر بولا، اس نے کلام کیا، اس جن کے کلام کو مورخین نے لکھا، تاریخ بن گئی، آج کتابوں میں، تواریخ میں، کتب حدیث میں آج برگردانی ہوتی ہوئی آج ہم تک پہنچی۔ جن نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے پیغام لانے والے، احمد ابن حنبل نے کیا کہا ہے، صرف اس بچی کو چھوڑ دوں، اس گھر سے نکل جاؤں، او قال لی ان اخرج من العراق، یا احمد ابن حنبل نے پورا ملک عراق چھوڑنے کا حکم دیا ہے، مجھے کیا حکم دیا؟ اگر وہ پورے عراق کو بھی چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ہم عراق چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم نکل جائیں گے۔ اس نے اگلی بات جو کہی، سننے کے بعد سے نکلے بعد اس نے کہا ان احمد ابن حنبل اطاع اللہ، احمد ابن حنبل اللہ کا فرمانبردار، احمد ابن حنبل اللہ کا مطیع ہے،
اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے ہر حکم پر جھکنے والا ہے، سر خم تسلیم کرنے والا ہے. اطاعہ کل شیء، ہم جنات کے احمد ابن حنبل کی فرما برداری ہر چیز کرتی ہے، ہر چیز کرتی. کہا نہیں، احمد ابن حنبل نے صرف اسی گھر سے نکلنے کو، اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر مورخین نے لکھا جب تک احمد ابن حنبل زندہ رہے، جب تک ان کے جسم میں روح رہی ہے، اس لڑکی اور اس گھر کے قریب جنات نہیں آئے تھے. اور جس وقت احمد ابن حنبل کے جسم سے روح پرواز کر گئی تھی، ابھی روح نکلی ہی تھی تو فوراً اس بچی کے بدن کے اندر وہ جنات، وہ شیاطین دوبارہ آ کے حملہ آور ہو گئے تھے. اسی وقت بادشاہ نے پھر بھیجا، کہا ان کے شاگرد کو بلا کے لاؤ. وہ شاگرد پھر گیا جوتا لے، پھر جا کے کہتا ہے 70 جوتے کھانے ہیں یا نہ یہاں سے نکلنا ہے. جن نے بول کے کہا، اس نے کہا لا اطیعک ولا اترک، لا اطیعک ولا اخرج، نہ تیری بات مانوں گا نہ اس بچی کو چھوڑ کے اس سے نکلوں گا. وہ احمد ابن حنبل تھے، وہ احمد ابن حنبل تھے. اطاع اللہ، وہ اپنے رب کے فرما بردار تھے. امرنا باطاعہ، ہمیں اس کی اطاعت کا حکم تھا، ہمیں اس کی فرما برداری کا آدر تھا. وہ احمد ابن حنبل تھے. آج ہم بھی اپنے رب کے مطیع ہو جائیں، آج ہم بھی اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں. ہر چیز کو اللہ تابع کر دیں، ہر چیز. قدم قدم پہ ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کریں، نمازیں ہم نہ پڑھیں، وضاقت ہماری یہودیوں جیسی ہو، انڈیا کے ہم گانے سنیں، شادی بیاہ ہماری ہندوؤں جیسی ہو، شرابوں کے دور چلتے ہو، جوا ہم کھیلتے ہو، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی ہو، سود اور رشوتیں ہم کھاتے ہو، اور ہم کہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو ہمارے تابع کر دے. میرے بھائیوں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اپناؤ، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو. اللہ پاکیزہ زندگی دے گا، دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو